آئیے خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں لوکا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی آیت نمبر 50۔ لوکا کی انجیل اس کا باب نمبر 8 اور اس کی آیت نمبر 50۔ یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے سن کر جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ آمین۔ یہ یائر کا واقعہ ہے۔ یائر جو عبادت خانے کا سردار تھا، اور اس کی بیٹی جو تھی بہت بیمار تھی، اس قدر بیمار تھی کہ وہ مرنے کے قریب تھی، اور اس نے یسوع مسیح کے تعلق سے سنا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے رہائی دیتا ہے، آزاد کرتا ہے، بحال کرتا ہے، اور ہر طرح کے دکھوں سے رہائی دیتا ہے۔ تو یسوع کے بارے میں سننے کے بعد وہ یسوع مسیح کے پاس آیا، اور اس سارے واقعے کے درمیان میں اس شخص کو یہ خبر ملی جب وہ یسوع مسیح کے سامنے کھڑا تھا کہ اب استاد کو تکلیف نہ دے کیونکہ تیری بیٹی مر گئی ہے۔ تو خدا یسوع مسیح نے جواب میں اسے یہ کہا کہ فقط اعتقاد رکھ، خوف نہ کر۔ آج خوف کی بڑی قسمیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور خاص طور پر وہ انسان، ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جو زمین پر رہتا ہے، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں کسی بھی شکل کے اندر خوف موجود ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کو اونچائی پر جا کر خوف محسوس ہوتا ہے، اونچائی سے دیکھیں نیچے زمین پر تو انہیں خوف کا احساس ہوتا ہے، اور کئی لوگ ہیں جن کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ کئی لوگ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے پاس کسی پرسرار شخصیت کا خوف مجھے ہو رہا ہے، کوئی شخص ہے جو میرے ارد گرد کھڑا ہوا ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ خوف کی قسمیں ہیں۔ کئی لوگوں کو ایسا احساس ہوتا ہے جب وہ سو جاتے ہیں تو خواب میں انہیں ایسے خواب دکھائی دیتے ہیں کہ لوگ ان کے پیچھے پڑے اور وہ انہیں مار دینا چاہتے ہیں، اور جب وہ جاگتے ہیں تو ان کے ارد گرد ایک ایسا ماحول ہوتا ہے جس کے اندر صرف خوف ہوتا ہے، اور خوف کی وجہ سے ہم اپنے کاموں کو بھی صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے۔ کئی کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے خوف کی وجہ سے نہیں کر پاتے۔ لوگوں کے سامنے بولنا ایک خوف ہے، اور اس خوف کے جو اظہار ہیں وہ بھی بڑے عجیب ہیں۔ کئی لوگ جب خوف زدہ ہوتے ہیں تو ان کی آواز لرزتی ہے، کئی لوگ جب خوف زدہ ہوتے ہیں تو ان کی باڈی لرزتی ہے، شیک کرتی ہے۔ تو مختلف طرح کے خوف ہیں اور ان کے مختلف طرح کے اثرات ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ چولہا جلانے سے ڈرتے ہیں، انہیں آگ سے ڈر لگتا ہے۔ کئی لوگوں کو پانی سے ڈر لگتا ہے، LPG کے چولہے سے بھی آج کل لوگوں کو بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ ایک سیریس بات ہے کہ خوف جو ہے مختلف طرح سے ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ کئی لوگوں کو ایسا خوف محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، معاملات بھی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک خوف ہے جو دل میں ہے، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ ایک خوف ہے جو زندگیوں کا پیچھا کر رہا ہے، اور وہ خوف زندگیوں کو چھوڑ نہیں رہا۔ اصل میں خوف ابلیس کا ایک عظیم ہتھیار ہے جس کے وسیلہ سے وہ کسی بھی شخص کو، جو ایماندار ہے یا وہ غیر ایماندار ہے، اس کو اس زمین پر سب سے زیادہ مغلوب کرتا ہے۔ مغلوب شخص جو ہے اصل میں وہ خوف زدہ ہوتا ہے، اور خوف زدہ ہونے کے باعث کوئی بھی شخص دلیری سے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا، اور ابلیس جو ہے اپنے اس جال کے وسیلہ سے انسانوں کو جو ہے خوف زدہ کرتا ہے۔ لیکن خدا نہیں چاہتا کہ ہم اس طرح خوف زدہ رہیں، اور خدا نے یسوع مسیح نے بھی اس شخص سے یہی کہا تھا، خوف نہ کر۔ بیٹی اس کی مر گئی تھی لیکن خدا نے کہا تھا خوف نہ کر۔ آج ہماری زندگی کے اندر جو مختلف طرح کے خوف ہیں، خدا آج ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، ہم اس کے کلام کا یقین کریں۔ جیسے خدا نے اس شخص سے کہا تھا کہ خوف نہ کر۔ خوف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے تو ہم آگے بڑھ کے کوئی کام نہیں کر پاتے۔ ہم نے جو کچھ سیکھا ہوتا ہے ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا یا میں یہ کام کروں گی تو کہیں مجھ سے غلط نہ ہو جائے۔ جب ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے تو اپنے آپ ہی ہمارے سے کام غلط ہو جاتا ہے۔ اور ایک خوف کی ایک اور شکل ہے، ایوب کی کتاب 3 باب میں اس کا ذکر ہے، اور یہ نہایت ہی خطرناک شکل ہے۔ ایوب اس حالت کے اندر رہا ہے، اور ایوب اس کا ذکر کرتا ہے کہ جس بات کا مجھے خوف ہے وہی مجھ پہ آن پڑتی ہے۔ ہمارے دل کے اندر بہت سارے جب خدشات ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، پیسے کہاں سے آئیں گے، بل کہاں سے ادا ہوں گے، اور بہت سارے خوف جب ہمارے ارد گرد آتے ہیں تو اس خوف کی حالت کے اندر ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے۔ تو اس خوف کی حالت کے اندر ایوب کہتا ہے کہ جو کچھ میں سوچتا ہوں، جس چیز کا مجھے خوف ہے وہی میرے ساتھ ہوتی ہے۔ خوف کی یہ حالت جو ہے نہایت ہی خطرناک ہے، اور یہ خوف کی حالت اصل میں ہمیں بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور ایوب بھی جو تھا وہ اپنے دکھ کے اندر، اپنی مصیبت کے اندر اس قدر گر چکا تھا کہ وہ خوف زدہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آج ہماری زندگیوں کے اندر بڑے مسائل ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، اور اگر ہم اپنے مسائل کو ڈسکس کرنا شروع کریں تو ہم خود بخود ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ مسائل کی وجہ سے، فکروں کی وجہ سے بھی ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند خدا یہ چاہتا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے اس شخص سے بھی یہی کہا تھا کہ خوف نہ کر۔ اور خوف کی جو ایک بڑی وجہ یہ ہے، آدم نے جب وہ پھل کھا لیا تھا، لکھا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے حضور سے چھپایا تھا، اور خدا نے جب اسے آ کے آواز دی تھی تو آدم نے کہا تھا کیونکہ میں ڈرا۔ اس واقعے کو پڑھتے ہیں ذرا، پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کے اندر یہ واقعہ ہے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9، یہاں پر لکھا ہے، انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ آدم نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری سے چھپایا ہے کیونکہ آدم نے وہ پھل کھا لیا تھا جس کے لیے خدا نے اسے منع کیا تھا۔
اصل میں خوف کی جن حالتوں کا ذکر میں نے کیا، خوف کی جن شکلوں کا ذکر میں نے پہلے آپ سے کیا، خوف کی ان تمام شکلوں کے پیچھے وہ گناہ ہے جو نسل در نسل ہماری زندگیوں میں چلا آ رہا ہے۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو گناہ ہے، ہر وہ شخص جو آدم سے پیدا ہوا ہے وہ اپنے اندر گناہ کو رکھتا ہے، اس کے اندر گناہ موجود ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے ہماری زندگیوں کے اندر مختلف طرح کے خوف پیدا ہو گئے ہیں، اور اس خوف کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو خدا سے چھپاتے ہیں۔ آدم نے بھی اپنے آپ کو خدا سے چھپایا، اور خدا سے جب اس نے اپنے آپ کو چھپایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کی حضوری سے تو اب دور ہو گیا ہے، اور ایک خوف تھا جس نے اس کو گھیر لیا تھا۔ میرے عزیزو، اس زمین پر رہائی کے لیے ہمیں آج فقط خدا کے حضور میں جانے کی ضرورت ہے۔ خوف سے رہائی ہمیں تب تک نہیں ملے گی جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے اڈیلیں گے نہیں اور ان تمام باتوں کا اقرار نہیں کریں گے، کیونکہ گناہ جو ہے اس کا جو بھیانک پن ہے، کہ گناہ کی جو شکل ہے، اگر ہم اسے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں خوف دکھائی دے گا۔ اصل میں جو گناہ ہے وہ ہمیں خوفزدہ کرتا ہے، خدا سے بھی اور ہمارے ماحول سے بھی اور ہمارے خیالات سے بھی۔ لیکن میرے عزیزو، خدا ہمیں رہائی دینا چاہتا ہے، خدا ہم میں سے ہر ایک کو آزاد کرنا چاہتا ہے، اور قرآن یسوع مسیح نے اس شخص سے بھی یہی کہا تھا کہ فقط اعتقاد رکھ، وہ اچھی ہو جائے گی۔ اس شخص کو جیسے خدا نے کہا کہ تو اعتقاد رکھ، ہم بائبل مقدس میں پادری صاحب نے بھی آغاز میں میٹنگ لیڈ کرتے ہوئے بہت سارے ایمانداروں کا ذکر کیا کہ کس طرح سے انہوں نے ایمان کے ذریعے غلبہ حاصل کیا، کس طرح سے ایمان کے ذریعے انہوں نے فتح حاصل کی۔ ابراہیم سے جب خداوند نے کلام کر دیا تھا اور اس کو خدا نے ایک حد دکھائی تھی، ایک باؤنڈری دکھائی تھی کہ زمین کا یہ حصہ تیرا ہے اور یہ میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ اور آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب غیر قوموں میں اسیر ہو کر چلی گئی تو غیر قومیں اس زمین پر آ کے بیٹھ گئیں جو بنی اسرائیل کی زمین تھی، لیکن جب غیر قومیں آ کر اس زمین پر بیٹھ گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زمین جو تھی صحرا بن گئی، وہ زمین جو تھی بنجر ہو گئی۔ لیکن اسی جگہ پر جب بنی اسرائیلی آ کے بیٹھتے ہیں تو وہ زمین اپنا پورا حاصل دیتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب خدا نے ابراہیم سے کہا تھا کہ یہ زمین جو میں تجھے دکھا رہا ہوں، یہ حدود جو میں ملک کی تجھے دکھا رہا ہوں، یہ ساری زمین تیری ہے، تو ابراہیم نے اس بات کا یقین کر لیا تھا، ابراہیم نے ایمان سے اس زمین کو مغلوب کر لیا تھا۔ آج خدا کے کلام میں اور خدا کے پاک کلام کے وسیلہ سے، خدا کے خادموں کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو سنتے ہیں، لیکن جس طرح سے ابراہیم نے اس قدم کو بڑھایا، اس نے ایمان سے اس بات کا یقین کر لیا اور اس بات کو قبول کر لیا اور اس بات کو ایمان سے مغلوب کر لیا کہ یہ زمین میری ہے۔ جب یہ زمین اس کی ہے اور اس کی نسل کی ہے تو کوئی بھی دوسری قوم جب آ کے اس پہ بیٹھتی ہے، کوئی بھی دوسری قوم جب آ کے اس پہ اپنے گھر بناتی ہے، اپنا فصل بوتی ہے، ہل چلاتی ہے، تو اس کو فصل نہیں ملتی۔ لیکن جب ابراہیم کی نسل آ کے اس جگہ پہ بیٹھتی ہے تو ان کو اپنا حاصل ملتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان رکھا ہوا ہے۔ ان کے باپ ابراہیم نے اس چیز پر ایمان رکھا تھا، اور بائبل مقدس میں جن لوگوں نے ایمان رکھا ہے ان کا ایمان کے جو اثرات ہیں وہ پشتوں تک دکھائی دیے ہیں۔ اپنے دکھ کی حالت کے اندر لوگوں نے خداوند کے لیے بہت کچھ بویا ہے، بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایک اور قربانی جس کا ذکر ہے بائبل مقدس میں، عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ حابل اور قائن کی ہم کہانی سے واقف ہیں، جو آدم اور حوا کے بیٹے تھے۔ ان دونوں نے قربانی چڑھائی لیکن ایک کی قربانی قبول ہوئی۔ لکھا ہے کہ اس نے جو اپنی قربانی تھی وہ ایمان سے گزرانی تھی، اس کا یہ ایمان تھا کہ خدا ہمارے درمیان موجود ہے اور وہ بدلہ دیتا ہے اور وہ میری قربانی کو قبول کر رہا ہے۔ آج اس زمین پر ہم اپنی خوف کی حالت کے اندر، ہمارے دل میں بہت سارے ایسے خوف ہیں کہ خداوند میں تیرے حضور میں آیا ہوں، پتہ نہیں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اپنے دکھ کی حالت کے اندر ہم خدا کے لیے خدمت بھی کرتے ہیں، ہم اپنے دکھ کی حالت کے اندر خدا کے حضور میں ہدیہ بھی گزرانتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک خوف ہے۔ لیکن حابل نے اس خوف کو مغلوب کیا تھا اور ایمان سے وہ خدا کے حضور میں گیا تھا، اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا اس کی قربانی کے وسیلہ سے آج تک کلام کرتا ہے۔ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس ایمان کا جو اس نے خدا پر رکھا تھا اس کے وسیلہ سے خدا آج تک کلام کرتا ہے۔ ایمان کے جو اثرات ہیں وہ نسلوں تک ظاہر ہوتے ہیں اور صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور عبرانیوں کے خط میں جو ایمانداروں کی جو روداد ہے وہ سارے لوگ وہی ہیں جنہوں نے خوف پر غلبہ حاصل کیا تھا۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل جب بحر کلزم کے سامنے آ گئے تو ایک خوف تھا کہ مصری یا پیچھے سے آگے ہیں اور آگے بحر کلزم ہے تو کیا ہوگا۔ تو خوف کی اس حالت کے اندر موسیٰ نے ایمان رکھا تھا اور اس نے خداوند کے ساتھ کانٹیکٹ کیا اور خداوند نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اور یہ سمندر جو ہے 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ہمیں اس خوف کی حالت کے اندر خدا کے ساتھ رابطہ کرنا ہے، اس کلام کو جو ہم نے سنا ہوا ہے اس کو یاد رکھنا ہے اور اس پر اعتماد رکھنا ہے، جس طرح سے موسیٰ نے خدا کے کلام پر اعتماد رکھا تھا۔ میرے عزیزو، آج بھی خدا ہماری خوف کی ہر ایک حالت کے اندر، ہر ایک کیفیت کے اندر خدا ہی ہمیں رہائی دے سکتا ہے، اور خدا کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں رہائی دے۔ خوف کی ہم بات کر رہے ہیں، اور میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے آج تک کی اپنی زندگی کا جو ایک لمبا عرصہ ہے خوف میں گزارا ہے۔ میں نے جتنی خوف کی حالتوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے مجھے ان سب کا تجربہ ہے، اور میں اگر یہ آج کلام سنا رہا ہوں تو میں اس بات کی گواہی کے لیے سنا رہا ہوں کہ جس یسوع نے مجھے رہائی دی ہے وہ آپ میں سے ہر ایک کو رہائی دے گا۔ اور
اصل میں خوف جو ہے وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، لیکن خداوند یسوع مسیح کا جو فضل ہے، خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی جو قدرت ہے وہ اس پر غالب آتی ہے۔ میں مصر سے نکلنے کی بات کر رہا تھا کہ مصر سے جب بنی اسرائیل قوم نکلی ہے اور وہ بیابان میں چلے گئے، اصل میں آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خوف کے بیابان میں کھو گئے ہیں۔ اکثر لوگوں سے جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے خوف ہیں اور ہماری زندگی کے اندر جو ہے بیابان کا پیریڈ چل رہا ہے۔ اصل میں بیابان جو تھا، خدا کی مرضی نہیں تھی کہ وہ اتنے سال بیابان میں رہتے۔ اصل میں خدا انہیں ملک موعود میں لے کر جانا چاہتا تھا جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا تھا، لیکن یہ بیابان جو تھا اس راستے میں آتا تھا، اور اس ملک موعود تک کا جو سفر تھا وہ 40 دن کا تھا۔ لیکن بنی اسرائیل قوم خدا پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے، خدا کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے 40 سال تک اس بیابان میں رہے تھے۔ آج جب ہم خوف کی حالت کے اندر رہتے ہیں، پریشانیوں کی حالت کے اندر رہتے ہیں، دکھ جو ہے خدا ہم نہیں چاہتا ہماری زندگی کے اندر آئے، لیکن ہمارے دکھ کا جو ڈیوریشن ہے، ہمارے دکھ کا جو دورانیہ ہے، وہ اس وقت بڑھ جاتا ہے جب ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام پر اعتماد نہیں رکھتے۔ خدا کا نہ ان کے لیے یہ منصوبہ تھا کہ وہ 40 سال تک بیابان میں رہتے، نہ ہمارے لیے یہ منصوبہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا سارا عرصہ یا زیادہ عرصہ دکھوں کے اندر گزاریں۔ ان کے لیے بھی خدا کا یہی منصوبہ تھا کہ وہ صرف 40 دن اس میں سے گزریں اور ملک موعود میں داخل ہو جائیں، لیکن انہوں نے خدا کے کلام کا اعتماد نہیں رکھا تھا۔ لیکن وہ نسل جو نئی نسل آئی تھی، انہوں نے خدا کے کلام کا یقین رکھا تھا، اور وہ دو لوگ یشوع اور کالب جنہوں نے خدا کے کلام کا یقین رکھا تھا، وہ ملک موعود میں گئے تھے۔ آج ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے خوف سے اس وقت رہائی ملے گی جب ہم خود اپنے اندر اس بات کا ارادہ کریں گے کہ ہم اس خوف سے رہائی پانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی اپنے اس خوف سے اس وقت تک رہائی نہیں پائے گا جب تک وہ خود ارادہ نہیں کرے گا۔ خدا نے اپنا کلام دے دیا، خدا نے اپنا پاکرو دے دیا، خدا نے اپنے بیٹے یسوع کا خون بہا دیا، لیکن فیصلہ اب ہم پر ہے۔ کیا ہم اس کفارے سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں؟ اگر تو ہم فیض یاب ہونا چاہتے ہیں تو فیصلہ ہمارا ہے۔ اگر آج ہم شفا پانا چاہتے ہیں، اگر آج ہم رہائی پانا چاہتے ہیں، تو اس کا بھی انحصار ہم پر ہی ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ خداوند میں خوف سے رہائی پانا چاہتا ہوں، مجھے رہائی دے۔ جاتی جولیت 40 دن تک للکارتا رہا بنی اسرائیلیوں کو آ کے کہ ہے کوئی تم میں مرد جو میرے سے مقابلہ کرے، لیکن جو فوج تھی وہ خوف کے مارے بیٹھی رہی، کوئی بھی شخص لڑنے نہیں جاتا تھا اس سے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ساؤل بادشاہ نے گناہ کیا ہوا تھا، ساؤل بادشاہ سے گناہ سرزد ہوا تھا۔ بادشاہ کے گناہ کی وجہ سے بادشاہ کے دل میں بھی خوف تھا، اور وہ خوف جو تھا آگے فوج کے اندر بھی تھا۔ لیکن ایک شخص تھا جو ممسو تھا، جس کو خدا نے مسا کیا تھا اپنے نبی کے وسیلہ سے کہ اگلا بادشاہ یہ ہوگا داؤد۔ وہ ایک نوجوان شخص ہے، 16-17 سال کا شخص ہے، اور وہ اس 9-10 فٹ لمبے آدمی کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تو ہوتا کون ہے؟ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرنے والا، آج ہوا کے پرندے تیرا گوشت کھائیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ وہ مسا کیا گیا تھا۔ ہم میں سے ہر ایک شخص جو یسوع کے خون سے دھلا ہوا ہے، خدا نے اپنے پاک روح سے اسے مسا کیا ہے۔ دیکھا کہ ہمیں وحشت کا روح نہیں ملا، بلکہ دلیری اور قوت اور قدرت کا روح ملا ہے۔ جب ہمیں دلیری اور قدرت کا یہ روح ملا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ابلیس ہمیں مغلوب کر لے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ حالات ہمیں مغلوب کرے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیماری ہمیں آدبائے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پریشان رہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مغلوب رہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شکست کھائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شفا نہ پائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شکست خوردہ لائف اس زمین پر گزاریں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ترقی نہ کریں، ہم سر اٹھا کر اس زمین پر زندگی گزاریں؟ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں دنیا پر غالب آیا ہوں۔ پولس کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں مسیح میں رکھا ہے، اور یہ کائنات کی سب سے محفوظ ترین اور قدرت والی جگہ ہے کہ خدا نے ہمیں لے کر اپنے بیٹے یسوع کے اندر رکھ لیا ہے تاکہ ہم باپ کے اندر، باپ میں ایک ہو جائیں۔ جب خدا نے ہمیں مسیح میں رکھا ہے تو کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیبی دکھ سہنے جا رہے ہیں تو خیالات کا شور بہت ہے، گناہ کا بوجھ بہت زیادہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح ایک دکھ کی حالت کے اندر ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح اس دکھ کی حالت کے اندر خوفزدہ نہیں ہوئے، بلکہ خداوند یسوع مسیح دلیری کے ساتھ صلیب کی طرف آگے بڑھے، اور انہوں نے صلیب پر اقرار کیا، خداوند تمام ہوا، وہ کام جو تو نے مجھے دیا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ اور گتسمنی کے اندر خداوند یسوع مسیح کا جو پسینہ تھا وہ خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے نکلا تھا، اور وہ خون جو تھا، جب ہم اس خون کو اپنے اوپر لیتے ہیں تو خون کی اس قدرت کے وسیلہ سے، وہ قدرت جو دلیری کی قدرت ہے، وہ ہم پر سایہ کرتی ہے، اور خدا اپنی قدرت کے وسیلہ سے اور اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں سے ہر ایک کو خوف کی اسپرٹ سے رہائی دیتا ہے۔ اصل میں خوف کی ایک بدرو ہے جب ہم مسلسل گناہ کے اندر رہتے ہیں۔ اصل میں وہ شخص جس نے توبہ نہیں کی ہوتی وہ اس زمین کی مانند ہوتا ہے۔ ہم نے خالی پلاٹ دیکھے ہیں جس کے گرد چار دیواری نہیں ہوتی، نہ اس پر چھت ہوتی ہے، کوئی بھی بلی اس کے اندر آ کے بیٹھ جاتی، کوئی بھی جانور آ کے اس میں بیٹھ جاتا ہے، کوئی بھی کوڑا پھینک دیتا ہے اس کے اندر۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا اپنے بیٹے یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہمیں دھوتا ہے اور ہماری حد بندی کر دیتا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے، اور خدا کسی بھی اسپرٹ کو، کسی بھی گندی تاثیر کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی چیزوں کے بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ بھئی یہ میری چیز ہے، تو ہاتھ لگا کے دکھا، ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں
تو خدا کیسے کسی کو الاؤ کر سکتا ہے کہ ہمیں دبا لے, ہمیں مغلوب کر لے؟ خدا نے ہمیں غالب آنے کے لیے مسا کیا ہے. پچھلے سال کے اندر آپ سب جانتے ہیں میری والدہ کو جب کینسر ہوا تو وہ وقت جو تھا میرے لیے بڑا ٹف ٹائم تھا. اس ٹائم کے اندر بھی میں نے بڑے خوف کے اندر زندگی گزاری ہے. لیکن ایک دن خداوند نے مجھ سے کلام کیا تھا اور اس دن کے بعد میری حالت یکسر بدل گئی تھی. اور خدا نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ بیٹا میں نے تجھے اپنے پاک روح سے اس لیے مسا کیا ہے تاکہ تو غالب آئے نہ کہ مغلوب ہو جائے. سو خدا نے آپ میں سے ہر ایک کو اپنے پاک روح سے مسا کیا ہے تاکہ آپ غالب آئیں اور ابلیس کی ہر ایک چال کو مغلوب کریں اور ہر طرح کے حالات کو مغلوب کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. شمشون کے بارے میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے قضات کی کتاب 8ویں باب کی 15 آیت کے اندر کہ شمشون ایک جگہ موجود ہے اور وہاں پہ شیر ہے. شیر شمشون کو دیکھ کے گرجتا ہے اور لکھا کہ شمشون نے اس کو ایسے چیر دیا جیسے بکری کے بچے کو. کیوں؟ کیونکہ خداوند کا روح لکھا اس پر نازل ہوا. جب شیر اس کو دیکھ کے گرجا تو خدا کا روح اس پر نازل ہوا. جب ابلیس ہم میں سے کسی کو جو یسوع کے خون سے دھلا ہوا ہے, جس کو خدا نے اپنے پاک روح سے مسا کیا ہے, جسے پاک روح سے معمور کیا ہے, تو خدا اپنے پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے اس شخص کو اس اسپرٹ پر غلبہ بخشے گا اور ان حالات سے, ان پریشانیوں سے, ان خیالات سے, ان فکروں سے, ان بیماریوں سے, خوف کی ہر طرح کی حالت سے, خوف کی ہر طرح کی شکل سے رہائی بخشے گا. لیکن خدا کا پاک روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کس وقت کرتا ہے؟ خدا تو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے خدا کے پاک روح کو الاؤ نہیں کر پاتے. اصل میں ہم جب ایمان رکھتے ہیں خدا کے پاک کلام پر اور اس بات پر کہ خدا کا پاک روح ہمیں رہائی دے گا, تو ہم روح القدس کو ایک راؤنڈ دیتے ہیں. ہمارا ایمان وہ کوپریشن ہے جس کے ذریعے سے ہم روح القدس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں, ہمارے گھرانوں میں, ہماری کلیسیا میں, ہمارے ملک میں اور ہماری قوم کے اندر اپنی قدرت کو ظاہر کرے. ہم انسان ہوتے ہوئے زمین پر گرتے ہیں, چلتے ہیں, اٹھتے ہیں, پھر گر جاتے ہیں. لیکن ایمان کی ایک ایسی حالت جس کے اندر ہمارے ارد گرد صرف نا امیدی ہے اور ابلیس ہمارے کانوں میں آ کر ہمارے خیالات کے ذریعے ہمیں ایسے ویژنز دکھاتا ہے اور ہمیں خوف زدہ کر دیتا ہے. اس حالت کے اندر ہم نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس کلام کو یاد رکھنا ہے جو خدا نے اس شخص سے کیا تھا, عبادت خانے کے سردار سے, یائر سے, کہ فقط اعتقاد رکھ وہ بچ جائے گی. بیٹی اس کی مر گئی تھی. میرے عزیزو, ہم سبوں کی زندگی کے اندر جو حالات ہیں, جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہم روح القدس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر کام کرے. خداوند ہم میں سے ہر ایک کو ہر طرح کے خوف کے جوئے سے آج رہائی بخشے گا, کیونکہ اسی لیے خداوند آپ میں سے ہر ایک کو رہائی دینے کے لیے یہاں پر لے کے آیا ہے. میں اس لیے یہ بات نہیں کہہ رہا کیونکہ میں یہ کلام سنا رہا ہوں, کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ خدا اپنے حضور میں, خدا نے آج تک جس کو بھی بلایا ہے خدا نے اس کو رہائی دی ہے. یسوع کے پاس جو بھی آیا تھا یسوع نے اس کو رہائی دی تھی. اندھا آیا اس کو رہائی ملی, لنگڑا آیا اس کو رہائی ملی, کوڑی آیا اس کو رہائی ملی. اگر آپ بھی آج آئے ہیں تو آپ بھی رہائی کے لیے آئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایمان رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح ناصری آپ میں سے ہر ایک کو رہائی بخشے گا. خداوند جیسے خداوند نے یائر کی بیٹی کو زندہ کر دیا, خداوند آپ کی زندگی کے اندر ہر طرح کے حالات کو اور ہر طرح کے ان خیالات کو جو آپ کو خوفزدہ کرتے ہیں خداوند آپ کو رہائی بخش دے گا. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ خدا کو آپ الاؤ کریں. الاؤ ہم صرف ایمان رکھ کے کر سکتے ہیں. لکھا ہے کہ بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. بائبل مقدس میں جتنے بزرگ گزرے ہیں, ابراہم ہے, موسیٰ ہے, ہنوک ہے, نوح ہے اور شاگرد ہیں, ان سب لوگوں نے خدا پر ایمان رکھا تھا اور حالات ان کے بھی ایسے تھے جیسے حالات ہمارے ہیں. لیکن خدا کو پسند آنے کے لیے انہوں نے صرف یہ کیا تھا کہ انہوں نے خدا پر ایمان رکھا تھا. اگر آج آپ بھی ایمان رکھیں گے, خدا نے لازر کی بہن سے کہا تھا کہ اگر تو ایمان رکھے گی تو خداوند کا جلال دیکھے گی. اگر آپ لوگ ایمان رکھیں گے تو خداوند کا جلال دیکھیں گے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں